بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے، اور یقیناً آپ سب بھی گلگت بلتستان کے جتنے بھی ہمارے شہری ہیں ان کی طرح اس وقت پریشان ہوں گے کہ جو صورتحال پچھلے کچھ دنوں میں عید کے بعد جو ڈیولپ ہو گئی اس شہر میں، اور انتہائی ایک افسوسناک اور ایک پریشان کن سی صورتحال بنی، اور جو دن بدن ڈیولپ ہوتے ہوئے اس مقام پہ آ گئی کہ سوائے شرمندگی کے گلگت بلتستان کے شہری کی حیثیت سے اس کے مطلب اور کچھ نہیں، کہ جو مقابلے کی ایک بات کی گئی یا دونوں طرف سے اس کو ایک لیول سٹیج پہ لے کے جایا جا رہا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے لیے اور سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے اور ہر مکتبہ فکر کے اور ہر مسلک کے لوگوں کے لیے نہ صرف پریشان کن ہے اور انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ بھی کہ یہ کوئی عام چھوٹے شخص سے نہیں ہے، انتہائی معتبر اور ہمارے جو اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، مسلک کے جو بڑے ہیں دونوں طرف کے، ان سے یہ بات ہو رہی ہے، تو جو اگین میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور میری جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے تو میں نے آپ لوگوں سے دو چیزیں کہی ہیں کہ ہم اگر بحیثیت گلگت بلتستان کے دو چیزوں پہ قابو پا لیں تو گلگت بلتستان پاکستان کا وہ مثالی صوبہ بن سکتا ہے جس کی تقلید نہ صرف پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بہت کم وقت میں یہ بہت ہی بڑی ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں جو ہمیں روک رہی ہیں وہ ایک ہے جعلی فرقہ پرستی اور جعلی قوم پرستی، اور آج پھر میں اس چیز کو کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اس چیز کا اعادہ اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ ان دو چیزوں سے ہمیں اپنے معاشرے کی جان چھڑانی پڑے گی، ورنہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اور انہی باتوں میں ہم لگے رہیں گے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پرانی باتیں کریٹ کے، تو وہ تو اب ماضی میں ہو چکی ہیں۔ اب اسی فرقہ واریت کے نام پہ سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی ہے دونوں طرف کے۔ میں ابھی ہوم سے میں نے جو ابتدائی فگرز لی تھیں 400 تک کا ڈیٹا ان کے پاس ہے کہ 400 لوگ گلگت بلتستان کے اندر مسلک کی بھینٹ چڑھے، اور یہ صرف ایک نہیں، دونوں طرف کے، اور خالی گلگت شہر کے نہیں، یہاں سے ہر طرف یہ باڈیز چلی گئی ہیں۔ یہ دکھ اور الم کا ایک جو پیغام ہے اور یہ جو نفرت کا ایک پیغام ہے، یہ پورے گلگت شہر سے تمام اضلاع کی طرف نکل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ موقع ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ایک بہتر سمجھ سوجھ آخر میں جیت جائے گی، لیکن یہ لمحہ ہے کہ ہم اس کو ایک بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہم کچھ ایسے اصول طے کر لیں کہ ہم کبھی بھی اس چیز کا آج کے بعد شکار نہ ہو۔ یہ 400 کی فگر کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے، اور آپ اس کے علاوہ اگر بزنس کے اوپر اس کا اثر دیکھنا چاہیں گے تو ٹورزم جب یہ وار آن ٹیرر سے پہلے گلگت کے اندر ٹورزم، انٹرنیشنل جو ٹورزم تھی وہ کس شرح پہ تھی، اور صرف ایک ارد گرد کے جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہمیں جتنا نقصان ہوا، تو اندازہ کریں کہ جو نفرت اور جو دہشت گردی اور جو ظلم ہم اپنے معاشرے میں پروان چڑھا رہے ہیں،
اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا۔ ہمارے یہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کیسے آئے گا جب خوف کے سائے ہر وقت منڈلاتے پھریں گے؟ تو کس طرح پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، کس طرح بزنس آئے گا؟ ہر چیز، ہر ترقی، ہر کامیابی امن کے ساتھ مشروط۔ اور یہ جو 400 کی جو فگر ابھی مجھے ملی، میں حیران ہوں کہ یہ ایک ایسے معاشرے کی کہانی ہے جہاں پہ چوری ڈکیتی نہیں ہے، جہاں پہ اگر کسی ٹورسٹ کا بٹوا گم جائے تو لوگ ڈھونڈ کے لا کے دیتے ہیں، جہاں پہ محبتوں کی اور جو سوشل جو بانڈنگ ہے اور ان کے آپس میں جو رشتوں کی ایک لازوال محبتوں کی داستان ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں انتہا درجے کی محبت اور جذبات ہیں، جہاں پہ کرائم ریٹ نہیں ہے۔ آپ تھانوں میں چلے جائیں، ادھر آپ گزر میں چلے جائیں، استور کی طرف چلے جائیں، سکردو میں آپ چلے جائیں، آپ تھانوں میں جا کے پرچے ادھر ایف آئی آرز اٹھائیں اور پھر کسی بھی ملک کے کسی کونے کے ایف آئی آر اور تھانوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں، آپ کو فرق واضح آئے گا۔ ایسے معاشرے میں ہمارے پاس 400 ابھی تک کی اتھینٹک فگر ہے، یہ بہت اوپر کی ابھی جائے گی اگر ہم ان ڈیٹیل سرچ کریں گے۔ تو میں امید بھی کرتا ہوں اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں بیچ میں، اور انشاءاللہ تعالی کہ نہ صرف یہ جو چیز ہے یہ رکے گی، بلکہ گلگت بلتستان کے شہریوں سے، دونوں مسلک کے ماننے والوں سے، اور نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے مسلمانوں سے جو ان کو دکھ ہوا ہے، جو رنج ہوا ہے، جو الفاظ استعمال ہوئے، ان پہ دونوں اکابرین افسوس کریں اور جس کا دل دکھا اس سے معافی مانگیں۔ اگر آپس میں نہیں مانگ سکتے تو گلگت بلتستان اور پاکستان کے اس ملک کے شہریوں سے معافی مانگیں۔ اتنی دوریاں، اتنی نفرتیں، یہ تو جہاں پہ ہم نے فرقہ واریت کا عروج دیکھا وہاں پہ بھی شاید اتنی نہ ہو۔ تو یہ تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ہر سال اسی قصے کو لے کے بیٹھیں گے، نہ ہم کوئی ترقی کر سکیں گے، نہ ہم کوئی پالیسیز لے کے آ سکیں گے، نہ نظام کی تبدیلی ہوگی۔ ہر حکومت اسی چکر میں ہوگی کہ بس یہاں پہ کسی طریقے سے امن ہو جائے، یہاں پہ کسی طریقے سے کسی بے گناہ کی جان نہ جائے، یا جو خوف کے سائے ہیں، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی شہری جو اپنی زندگی گزار رہا ہے اس جگہ پہ یا اس ملک میں، وہ بغیر کسی خوف خطرے کے ہو، ایک آزاد وہ زندگی گزارے، اس کی سوچ فکر آزاد ہو، وہ خوف ڈر سے آزاد ہو۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ کل تک حل ہو جائے گا، اور اگر یہ حل نہیں ہوتا تو حکومت نہ کبھی ایسے کسی چیز کا حصہ رہی ہے، نہ رہے گی، اور نہ کوئی ایسے معاملات ہونے دے گی۔ اور یہ بھی میں نے پہلے بتایا کہ حکومت کا کوئی مسلک نہیں، حکومت کا کوئی مسلک نہیں، حکومت کے لیے سب برابر ہیں۔ اور یہ تو ایک انتہائی افسوسناک بحث پہ پڑے ہیں، حالانکہ واضح طور پہ بیان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے۔ تو امت تو حضور کی ہے، امت تو رسول اللہ کی ہے۔ ہم تو یہ امید کرتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ یہاں پہ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ بھی برابری کا سلوک ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت اس کے لیے جتنی
مسلمانوں کی جان عزیز ہے، اتنی ہی اگر اس معاشرے کے اندر دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے سکھ ہو، وہ بھی اتنے ہی محترم اور مقدم ہے، اور ان کی جان بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اس حکومت کے لیے جتنے کہ کسی مسلمان کے۔ تو یہاں پہ تو بحث ہی مسلمان کے فرقوں کی ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی جو صحافی ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ لوگوں کا کام بھی رہا ہے اور کردار بھی رہا ہے، اور پچھلے 2-3 دنوں سے، اور جو بڑی خوشائن چیز جو میں نے دیکھی ہے، جو بہت زیادہ خوشائن چیز دیکھی ہے، کہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا، دونوں مسلک کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ نقابرین کو یہ چیزیں بھی نظر آ جائیں اور سمجھ آ جائیں، اور لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ پیغام کو سمجھیں۔ اسلام امن اور آتشی کا مذہب ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام میں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ سلامتی بھیجتا ہے اور رحمتیں بھیجتا ہے۔ اسلام تو شروع ہی سلامتی اور رحمتوں سے ہوا ہے، اور ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے پیغمبر نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رستے سے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا روز ان کے رستے پہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، اور جب ایک دن غیر حاضری ہوئی اور وہ بوڑھی مئی نہ آ سکی اس دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خیریت پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر میں گئے، اور جب بیمار تھی تو ان کی خدمت ہوئی۔ تو جب ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول بتائے ہوئے کہ جس مذہب میں سب سے بڑا گناہ اگلے کسی کا دل توڑنا ہے، تو ایسے میں ہم اپنے معاشرے کو اس حد تک کیوں لے کے گئے؟ اور وہ بھی ایک عام ان پڑھ ناسمجھ آدمی کی بات نہیں کہہ رہے، ہم اس معاشرے کے سب سے بڑے اور عالم لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اپنی ضد چھوڑ دیں گے اور لوگوں کے ساتھ، گلگت بلتستان کے جو بسنے والے، محبت کرنے والے، امن والے، پیارے، خوبصورت ترین لوگوں کے ساتھ مل کے اور اس حکومت کے ساتھ مل کے اس گلگت بلتستان کو ایک ترقی یافتہ اور ڈیولپ گلگت بلتستان بنائیں گے، اور اتنی سپیس دیں گے کہ بغیر کسی پریشانی سے یہاں کاروبار بھلے پھولے، اور بغیر کسی پریشانی یا گورنمنٹ کی انرجیز دوسری طرف ضائع ہوئے، یہاں کے لوگوں کے لیے پالیسیز بنیں، یہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، ان کے اوپر پالیسیز ہوں، ان کو کس طریقے سے غربت سے نکالا جا سکتا ہے ان کے اوپر ہو۔ ہماری بڑی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے اور بڑی کم پاپولیشن ہے، 25 میل کے اوپر بھی جو ایک ایک گاؤں آتا ہے وہ 200 گھرانوں سے زیادہ نہیں ہے، جہاں پہ پھر ڈیولپمنٹ اس گاؤں میں سب فیسلٹیز، پھر آگے ایک گاؤں میں پھر سب فیسلٹیز، بہت بڑی کاسٹ پڑتی ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ تو یہ جو فیسلٹیز ہیں، بیسک بنیادی سہولتیں دینے کے لیے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ اکابرین ہمارے سمیت پورے گلگت بلتستان والوں کی اصلاح کریں گے کہ بجلی چوری کرنا بری بات ہے، گناہ ہے، گواہی چھپانا گناہ ہے۔ ہمیں معاشرتی اصولوں کے، اسلام کے سنہری اصولوں جس پہ ایک انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے، وہ اصول ہمیں بنائیں اور ہماری تربیت کریں، نہ کہ اس مقام پہ پہنچائیں جس وقت ہم بیٹھیں اور یہ شرم کا باعث بن جائے۔ میں پچھلے 4-5 مہینے 6 مہینے جتنی بھی میری اس ڈیولپمنٹ پیکیج میں جس آفس میں گیا، جب بھی جہاں پہ بھی میں جاتا، مجھے صرف ایک ہی چیز پہ مجھے فخر ہوتا
کہ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں، اور جو گلگت بلتستان میں رہا ان کو ان لوگوں سے محبت ہے، پہاڑوں کی محبت، ادھر کی جھیلوں سے محبت، ادھر کے گلیشیئر سے محبت، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن جو ایکچول جو فیل میں نے ان کے اندر دیکھی وہ ادھر کے لوگوں سے محبت ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں جائیں گی تو یہ پورے گلگت بلتستان کے 20 لاکھ آبادی کے لیے باعث سے شرم و ندامت ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ معاملہ حل ہوگا، اور آئندہ کے لیے اس طرح کے کسی بھی قسم کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور اسپیشلی مسلمان کے جو اپنے اندر جو ہمارے مسالک ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ایک دم دین سے خارج کرتے ہیں یا فتوے لگاتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے، حج کے لیے حرمین شریفین میں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، وہاں پہ کسی مسلک کی پابندی نہیں ہے، اور نہ دونوں مسلک میں سے کسی کی ڈیمانڈ ہے۔ ہاں، اگر کسی بزرگ کو، کسی عالم کو بڑی بات سمجھ آ گئی ہے تو وہ اس مسلک کے سب سے بڑے اکابرین دونوں طرف سے ڈیمانڈ کرا دے۔ جب ادھر نہیں ہے تو ادھر کیوں کر رہے ہو؟ ادھر، اور جو چیز خدا نے فیصلہ کرنا ہے تو اس معاشرے کو بدامنی کے حوالے کیوں کر رہے؟ اور یہ میں اس لیے یہ ساری باتیں آپ کو کروں، اور پچھلی بھی چیزیں، کہ ہم نے بہت سفر کیے، گلگت بلتستان کے لوگوں نے بہت سفر کیا، اور آج آپ نے سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے بس۔ تو مجھے امید ہے کہ بہتر جو سوچ سمجھ ہے وہ پریویل کرے گی، اور یہ مسائل ان ٹائم انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے۔ اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس چیز کو رد کیا، اور ان کا بھی شکریہ، اور جرنلسٹ کا خاص طور پہ کہ بہتر کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو ایک معاشرے کی جو سوچ کی تعمیر ہوتی ہے، جو اوپینین بلڈنگ ہوتی ہے، وہ صحافی سے ہوتی ہے، میڈیا سے ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کہ آپ نے اس معاشرے میں ایک یوتھ کو کس ڈگر پہ چلانا، اس کی سوچ کی تعمیر آپ لوگوں نے کیسے کرنی۔ یہ قومیں ان چیزوں پہ بنتی ہیں، اور آپ لوگ اس پیشے سے منسلک ہیں، اور ہماری بڑی امیدیں آپ لوگوں سے وابستہ ہیں کہ آپ گلگت بلتستان اور پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھیں، اور اسی حساب سے ہمارے لوگوں کی، بچوں کی جو فکری سوچ ہے اس کی تعمیر کریں۔ وہ جتنے بھی اسکرین شاٹس تھیں وہ سائبر کرائمز جو ڈیل کرتا ہے وہ FIA ڈیل کرتا ہے، اور ان کی ویریفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے۔ ابھی ہمارے خیال میں کچھ کیسز اس میں ویریفائی ہو کے آئے ہیں، فگر 18 کیسز ابھی ہیں، اور یہ بھی ہم، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹیلی گرافک ایکٹ ہے جس پہ ہم 6 سے 7 دن کی سزا دے سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم صرف 6 سے 7 دن کی سزا دیں، ہم ان کو بھرپور سزا دیں گے۔ 18 کیسز نلتر انسیڈنٹ میں جو میں نے آپ لوگوں کو اس وقت بات کی تھی آئے ہیں، اس کو ہم فالو اپ کر رہے ہیں۔ کچھ گرفتاریاں آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوں گی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ گرفتار ہوں گے، اور اس کے مزید کیسز جو فیک، کچھ ہوتی ہیں فیک IDs، کچھ ہوتی ہیں کہ یوزر کوئی اور ہے، چلا کوئی اور رہا ہے، اور کچھ اپنی اوریجنل ID سے کریں، تو یہ FIA ان کی ویریفیکیشن کر کے کلیئر کر کے ہمیں دیتا ہے۔ کچھ ID ملک کے باہر سے آپریٹ ہو رہی ہوتی، تو یہ ساری چیزیں جب آپ کا FIA جب ہمیں ویریفائی کر کے دیتا ہے، اس کے بعد ہم FIR، اور ہمارے پاس کل 18 کے قریب کیسز ویریفائی ہو کے آئے، اور اس کے اوپر بھی جتنے بھی ہمارے کیسز ہیں، ہماری آلریڈی ڈائریکٹرز اور انسٹرکشن کے ہم ڈے 1 سے ایک ایک چیز کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو ویریفیکیشن پہ ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ قانون کی بالادستی بھی دیکھیں گے اور گورنمنٹ کی ریٹ بھی دیکھیں گے، اور کوئی بندہ جو
نفرت پھیلائے گا اور جو امن کو تباہ کرنے کے لیے وہ در پہ ہوگا اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کے میسیجز یا پیغام دے گا یا اس طرح کی تقاریر کرے گا، اس کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک ہمیں 1 مہینے 2 مہینے ہم پورا ڈیو کورس کریں گے تسلی کے ساتھ، لیکن اس کے انجام تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو آپ نے سوال کیا کہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا، اور ایک پھر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ حکومت یا اسٹیٹ کا کردار کم نظر آ رہا۔ تو پہلے آپ کا جو پورشن ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایکشن بھی دیکھیں گے اور اس مسئلے کا حل بھی دیکھیں گے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ گلگت بلتستان پرامن ہو، اور جو ہم امید کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان ترقی کرے اور یہ جعلی فرقہ پرستی اور جعلی قوم پرستی سے نکل آئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ سزائیں بھی ہوں گی، لیکن اس کے لیے اوور آل ایک ایٹیچیوڈ بھی ہمیں بنانا ہوگا اور بلڈ کرنا ہوگا بحیثیت قوم، کہ اگر کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم پارٹی نہ بنیں، حکومت کو کام کرنے دیا جائے۔ ہماری بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے کچھ حصے جس میں ہم ہی لوگ ہیں بہت ڈیپلی انوالو ہیں اس چیز کے اوپر، بہت زیادہ۔ بچوں کی لڑائی پہ پورے شہر میں نے بند ہوتے اور جلتے ہوئے دیکھا۔ یہاں پہ کل 1-2 دن پہلے جس وقت بجلی کی ریکوری میں نے پوچھی کہ کم کیوں ہے، تو وہ اپنے اپنے مسلک کے میٹر ریڈر اپنے اپنے محلے میں بل نہیں کلیکٹ کرتے، کہ ان کا ذہن شاید اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ چھوٹ دے سکتے ہیں تو یہ چھوٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ خالی ایک پنشمنٹس ہوں گی، لیکن وہ ایک آدھ پنشمنٹ سے نہیں ہے، پورا معاشرہ۔ اور جو میں سب سے بڑی مثبت چیز میں نے دیکھی ہے جس پہ میں بہت خوش ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایٹیچیوڈ اور رویہ اس چیز کے اوپر تھا وہ بہت چینج تھا، اور یہ پہلی دفعہ اتنا کھل کے سامنے آیا ہوا تھا، تو جو کہ بہت زیادہ خوش آئند ہے۔ اور دوسری چیز، حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، اور اگر شاید حکومت یا اسٹیٹ نہ ہوتی تو آج حالات شاید کسی کی خواہش ہوتی کہ بہت خراب ہوتے، تو یہ خراب نہیں ہو رہے۔ یہ بھی اسٹیٹ ہے، یہ بھی حکومت ہے، اور شاید ابھی جو آگے حل ہوں گے وہ بھی اسٹیٹ ہے، وہ بھی حکومت ہے، اور فردر جو لائے عمل طے ہوگا وہ بھی اسٹیٹ ہے، وہ بھی حکومت ہے، اور جو پچھلی ہیڈ سپیچز کے اوپر جو کارروائی ہو کہ ہمیں ویریفیکیشنز آئی ہیں، یہ بھی اسٹیٹ ہی کر رہی ہے۔ جی، خطبے پہ باتیں ہوئیں یا تقاریر ہوئیں یا خطوط تقسیم ہوئے، اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ سی ایم آ کے بیان کرے یا سی ایم کا جو ترجمان آ کے بیان کرے، تو وہ اب آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی سی جا رہا ہے یا کمشنر جا کے ڈیل کر رہا ہے تو وہ حکومت نہیں ہے۔ آپ فرض کریں میں سی ایم ہوں، میں جاتا ہوں اور پہلے ڈائلاگ میں بات نہیں بنتا تو میرے بات کون جائے گا؟ پہلے ڈی سی جائے گا، بات نہیں ہوتی کمشنر ہے، کمشنر نہیں ہوتا ہوم سیکرٹری ہے، سیکرٹری ہے، پھر منسٹرز ہیں، پارلیمانی کمیٹیز ہیں، پھر آپ کی ہائر ہیرارکی۔ آپ کہیں گے کہ جی ایپیکس کمیٹی پہلے جا کے ڈیل کرے، اور ایپیکس کمیٹی سے ڈیل نہ ہوا پھر پیچھے کون ہے؟ کیونکہ ہر میٹنگ کے بعد کوئی نہ کوئی چیز تو رہ جائے گی، اس کو کون طے کرے گا؟ پھر آپ پرائم منسٹر صاحب کو لے کے آئیں گے، اور ادھر سے دوسری ٹیئر میں نہیں ہوگا تو پھر کیا او آئی سی کو لے کے آئیں گے؟ آپ کا جو بھی چیز سٹارٹ ہوگی ڈی سی سے سٹارٹ ہوگی، اے سی سے سٹارٹ ہوگی، وہ حکومت کا حصہ ہے، حکومت کی مشینری، اور وہ جو بھی جاتے ہیں حکومت کے احکامات پہ ہی جاتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، حالات کے مطابق کریک ڈاؤن ہوگا۔ اگر حالات ٹھیک نہیں ہو تو آپ پھر دیکھیں گے۔ حکومت کسی طور پہ بھی بیٹھ کے سائڈ پہ نہ تماشا دیکھ رہی ہے اور نہ تماشا بین بنے گی۔ اور دوسری چیز جو آپ نے بات کی، یہ جعلی فرقہ پرستی، اور آپ صحافی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے یہ سوال کیا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کوئی ایسا معاشرہ دیکھا ہے جہاں پہ مسلمانوں کے مختلف فرقے آباد ہوں اور وہاں پہ فرقہ واریت نہ ہو؟ کوئی معاشرہ دیکھا آپ نے؟ دیکھا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کتنے معاشرے ہیں؟ اب ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور شہر یا بستی ہو جس میں فرقہ واریت نہ ہو، یا کوئی ملک ہو جس میں فرقہ واریت نہ ہو۔ کیا آپ کی نظروں میں ایسے ممالک نہیں گزرے یا ایسے معاشرے نہیں گزرے؟ اب کیا ادھر مسلک کے لوگ نہیں بیٹھتے؟ کیا وہ ادھر سے کوئی کم مسلمان ہے؟ تو یہ جو آپ
مسلک کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس مسلک کی بنیاد پہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور دوسرے کو غلط کہا جا رہا ہے اور ایک قتل و غارت کی سیاست لائی جا رہی ہے اور حالات ٹینس کیے جا رہے ہیں، اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ جعلی فرقہ واریت ہے، جعلی فرقہ پرستی ہے۔ فرقے آپ کو یہ تو نہیں سکھاتے، اور قوم پرستی آپ کو یہ تو نہیں سکھاتی کہ آپ ہر کسی بھی قسم سے، آپ کسی بھی پالیسی سے آپ انکاری ہوں، آپ ترقی کی راہ پہ ہی چلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم تو شروع دن سے ہی تھے کہ اگر کوئی اسپیچ میں اس طرح کی کوئی دعوت ہوئی ہے، پھر ادھر سے یہ لیٹر بازی ہو گئی، ادھر سے لیٹر بازی ہو گئی، اور ہر دن میں یہی سمجھ رہا تھا کہ سمجھدار لوگ ہیں، حالات کو سمجھیں گے، یہ اس مقام پہ اس چیز کو، معاملے کو نہیں لے کے جایا جائے گا۔ اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج حل ہو جائے، رات کو نہیں ہو گیا تو شاید کل حل ہو جائے، لیکن مجھے امید ہے یہ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے۔ لیکن ان کیس حل نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم نے جو کرنا ہے، پھر ہم گلگت شہر کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے، نہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو یرغمال ہونے دیں گے، نہ کوئی خوف و ہراس کی فضا قائم ہونے دیں گے۔ گلگت بلتستان کا امن، گلگت بلتستان کے تمام شہریوں کا تحفظ، چاہے کسی بھی مسلک سے ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو، یا چاہے اسلام کے علاوہ کسی مذہب سے ہو یا اسلام کے اندر بھی کسی مسلک سے ہو، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام ایک مذہب ہے ہم سب کا۔ تو چلو کسی کو خاص خواہش ہے الگ الگ اپنی پہچان بنانے کی، تو جس پہچان سے بھی ان کی جانوں کی ذمہ داری، اور ہمارے جو پرامن اور محبت کرنے والے اس خوبصورت سرزمین کے باسی، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پہ، اور حکومت اپنا کام کرنا جانتی بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو یقینی بنائے گی بھی۔ دیکھیں، جس وقت مناظرے اور یہ جو چیز شروع ہو گئی مباحثہ، تو اسی وقت سے ہی حکومتی ادارے، پوری ایڈمنسٹریشن انگیج تھی دونوں طرف کے، اور ایک کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، دوسری طرف بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی، ٹھیک۔ تو کوششیں تو شروع دن سے تھیں۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ریٹ آف گورنمنٹ جو آپ کہہ رہے تو وہ جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ شروع سے ہی پورا اس کے اوپر تھی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب مناظرے ہوئے ہیں، لیکن وہ مناظرے کسی ایک مخصوص نقطے کے اوپر یہ نہیں ہوتے ہیں کہ ایک مسلک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے اور ایک مسلک دوسرے کو دائرہ، یہ تو بالکل، یہ تو سراسر، یہ تو مناظرہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو مناظرہ بنیاد ہی دونوں طرف سے اگر جو ہوگا تو یہ نفرت کی بنیاد پہ ہوگا، اور یہ حکومت کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ علم کے لیے خاطر کرتے ہیں، کسی ایک نقطے کے اوپر آپ بیٹھ کے محبت سے، پیار سے علم کی بات سمجھنے سیکھنے کے لیے کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ نفرت کے بیس پہ یہ مناظرے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ تو ایک ڈائریکٹ پوچھتے ہیں نا کہ جب معاملہ خراب ہو گیا تو آپ کیا کریں گے۔ ہم ابھی وہ بات نہیں کریں گے، ٹھیک۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ سلجھ جائے گا، اور اگر نہیں سلجھا تو پھر تب کی تب دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔